سمن انس ماموں اور ممانی کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ اس کا آنا یہاں سب کے لیے کچھ ایسا تھا جیسے کسی دور دیس کی شہزادی نے ان کے گھر میں قدم رکھ دیا ہو۔ مما اور ڈیڈی کے ساتھ ساتھ اماں بابا اور صبا کے لیے بھی وہ بڑی خاص شخصیت کا جیسا درجہ رکھتی تھی۔ جتنی اپنائیت کا اظہار یہ لوگ کر رہے تھے، سمن جواب میں ویسی اپنائیت کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ وہ شاید تھی ہی بہت کم گو۔ اس کا کھچا کھچا سا انداز دیکھ کر ارتضیٰ اور ظفر بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ صبا کا البتہ بڑا دل چاہتا تھا کہ وہ سمن کے ساتھ خوب ساری باتیں کرے۔ اتنے فاصلوں اور دوری نے ان کے درمیان بے تکلفی اور اپنائیت پیدا ہونے نہیں دی تھی، لیکن ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ تو ایک اٹل حقیقت تھی۔ صرف لڑائی جھگڑوں میں ہی تیز ہے ہماری صبا، یا پڑھائی میں بھی کچھ کارنامے انجام دے رہی ہے؟ اس روز کھانے کی میز پر انس ماموں نے اس سے پوچھا۔ ظفر کے ساتھ ہونے والے اس کے موڑکوں اور بقول اماں کے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر غالباً انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ صبا شفیق ہر چیز میں اچھی ہے ماموں، اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ انس ماموں اس کے جواب پر ہنستے ہوئے ظفر اور ارتضیٰ سے بھی ان کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ مما ان لوگوں کی باتوں سے لا تعلق سمن کی لاڈ اٹھانے میں مصروف تھی۔ اصرار کر 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 وہ مختلف ڈشز اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ سارا سال وہ ان دونوں کا انتظار کرتی تھی جب سمن ان کے پاس ہوتی تھی۔ یہ تھوڑے سے دن کتنی جلدی گزر جاتے تھے، اور اب کی بار تو ان لوگوں کا قیام ہمیشہ سے بھی زیادہ مختصر تھا، کیونکہ سمن کی خواہش پر انس ماموں سے مصر گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ چند دن کراچی میں گزار کر ان لوگوں کو قاہرہ جانا تھا۔ سمن نے صبا کو بتایا تھا کہ اس نے اپنی ہسٹری کی کتاب میں مصر کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے اور اسی وجہ سے اسے وہاں جانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے حسرت سے سمن کی طرف دیکھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا پڑھ ڈالا تھا۔ کم از کم صبا کو تو ہسٹری میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انس ماموں سے باتوں کے دوران ہی بابا نے یہ انکشاف کرا کہ وہ ارتضیٰ کو آنرز کے بعد تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صبا کے تو آسان خطا کر دیے تھے اس بات نے۔ ایسی کوئی بات اس سے پہلے تو اس کے علم میں کبھی نہیں آئی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے باخبر تھا، اور یقیناً بے حد خوش بھی۔ وہ کھانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا بھی نہیں کہ بابا آپ کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنے والے ہیں۔ وہ اندر آتے ہی شکایتی انداز میں بولی۔ اب اس بارے میں پہلے سے کیا شور مچاتا، بس ایک روز بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم لندن جا کر پڑھائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو، اور میں نے ہاں کر دی۔ اور پھر صبا، ابھی تو میرے جانے میں بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے حسب معمول بڑی نرمی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آپ مت جائیں ارتضیٰ بھائی، پاکستان میں رہ کر بھی تو پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے بچگانہ سے اصرار پر آہستگی سے ہنسا۔ اچھا بابا، ابھی تو ان سب میں بہت دن پڑے ہیں، تم کیوں بلا وجہ اس بات کو سر پہ سوار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سمن کو کمپنی دو، وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آئی ہے۔ ارتضیٰ نے رسانیت سے کہا تو وہ ارتضیٰ کے سمجھانے پر وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ دوسرا یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو میں انہیں جانے نہیں دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح سمن تھوڑے سے دن رہ کر واپس چلی گئی تھی۔ کتنے ہی دنوں تک ماما بات پہ بات اس کا ذکر کر کے روتی رہی تھی۔ اچھا تو تم یہاں ہو، اور میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ظفر نے کچن میں آتے ہوئے ارتضیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، میں اور صبا مل کر پین کیکس بنا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی، تمہاری بھی دعوت کر دیتے ہیں، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اس نے سر گھما کر ظفر سے کہا۔ تو سوئمنگ کے لیے نہیں چل رہے؟ میں تو تمہیں اسی لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ ظفر اور ارتضیٰ اکثر سوئمنگ کے لیے شام میں ایک ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ موڈ تو تھا میرا جانے کا، لیکن اب صبا سے پین کیکس بنانے کا وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ پورا تو کرنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ارتضیٰ اور ظفر کی گفتگو سن رہی تھی۔ ظفر اس کے انکار پر کندھے اچکاتا کچن سے باہر چلا گیا، اور وہ دونوں ایک مرتبہ پھر پین کیکس بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اسے خود تو بنانا نہیں آتا تھا،
وہ تو بس ارتضیٰ کو کام کرتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی اور خود ارتضیٰ ذہن پر زور ڈال کر اب کیا کرنا ہے اور کیا ڈالنا ہے اس میں کا ورد کیے جا رہا تھا۔ بڑی کوششوں اور جان توڑ محنت کے باوجود بھی جو چیز تیار ہوئی تھی اسے پین کیکس کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے اس عجوبے کا مذاق اڑانے اور منہ بنا بنا کر اسے کھانے میں پیش تھا۔ صبا پین کیکس کے بارے میں اس کے دلچسپ تبصروں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اکثر یونیورسٹی سے سیدھا بابا اور ڈیڈی کے پاس آفس چلا جایا کرتا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ دوران تعلیم ہی ارتضیٰ بزنس کے اتار چڑھاؤ اور عملی زندگی کی دشواریوں سے آگاہ ہو جائے اور انہیں حل کرنا بھی سیکھ جائے۔ چاہتے تو وہ یہ بھی تھے کہ ظفر بھی ارتضیٰ ہی کی طرح آفس آیا کرے، لیکن ظفر کو بزنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فزکس میں آنرز کر رہا تھا اور اپنے متعلقہ مضمون کے علاوہ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ بابا اور ڈیڈی دونوں ہی بچوں کو روک ٹوک اور پابندیاں لگانے کے خلاف تھے۔ ڈیڈی کی کتنی شدید خواہش تھی کہ ظفر MBA کرے، لیکن جب اس نے فزکس میں ماسٹرز کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ارتضیٰ کا آنرز مکمل ہوتے ہی بابا نے اس کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں MSc کرنے جا رہا تھا۔ صبا اس کے جانے کا سن کر بہت روئی تھی۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آپ پلیز مت جائیں نا ارتضیٰ بھائی، اگر آپ چلے گئے تو پھر مجھے میتھس کون پڑھائے گا، اور ہسٹری میں جو اتنی ساری ڈیٹس یاد کرنی پڑتی ہیں وہ کون یاد کرائے گا؟ وہ ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ اس وقت لاؤنج میں اماں، مما اور ظفر بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بردباری سے سمجھانے لگا۔ میں پرومس لے کر جاؤں گا ظفر سے، وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں اور پڑھائی میں تمہاری ہیلپ بھی کیا کرے گا۔ مگر وہ اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اور صبا، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، تم دیکھنا اتنی جلدی 2 سال گزر جائیں گے اور میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلانے لگا۔ ہاں، اگر وہاں کسی نے انہیں اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیا تو۔ ظفر نے بڑی پرجستگی سے کہتے ہوئے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی۔ میرا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اماں نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ یعنی یہ طے ہے کہ آپ جائیں گے ضرور، میرے روکنے سے بھی نہیں رکیں گے؟ وہ گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتا دیکھ کر چڑچڑے پن سے بولی۔ ارتضیٰ نے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ناراض کر کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو اور ناراضگی لیے بیٹھی تھی۔ صبا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے ارتضیٰ بھائی خوب سارا پڑھیں؟ مما نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ دل تو چاہتا ہے مما، لیکن مما نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، کبھی کبھی اپنے بہت پیاروں کو ان کی بہتری اور فائدے کے لیے خود سے دور بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں ارتضیٰ سے پیار ہے تو پھر تمہیں اسے خوشی خوشی رخصت کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے تشکر آمیز نظروں سے مما کی طرف دیکھا تھا۔ اپنی اس 13 سال کی نٹکھٹ اور ضدی سی کزن کو جو بات وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا وہ مما نے سمجھا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر جب وہ سب لوگ ارتضیٰ کو الوداع کہنے آئے تو وہ پلکیں چپکا چپکا کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ میں تمہیں پابندی سے خط لکھا کروں گا صبا، اور فون بھی بہت جلدی جلدی کیا کروں گا، بالکل پکا پرومس کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولا۔ آپ وہاں پر بھی فرسٹ پوزیشن لیا کیجیے گا ارتضیٰ بھائی، جیسے یہاں پر لیتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر اماں کو بھی رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کو؟ وہ جنگ لڑنے تو نہیں جا رہا، بجائے ہنسی خوشی سے رخصت کرنے کے آپ لوگ آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ ڈیڈی نے فوراً اماں کو ٹوکا۔ پھر وہ چلا گیا تو جیسے اپنے ساتھ ساتھ ساری رونقیں بھی لے گیا۔ وہ دن میں کتنی مرتبہ اسے یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ پڑھنے بیٹھتی اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تو جھٹ رونا شروع کر دیا کرتی۔ حالانکہ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ظفر اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔
ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی جھگڑا بھی بہت کم کر دیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی کمی تو کوئی بھی پوری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فون پر بھی ارتضیٰ سے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن وہ اسے خط خوب لمبا چوڑا لکھا کرتی تھی۔ سفر اس کے خطوط کی لمبائی چوڑائی کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس رات وہ ارتضیٰ کو خط لکھنے بیٹھی تھی۔ ڈھیر ساری باتوں کے بعد جب اس نے ہمیشہ کی طرح خط کے اختتام میں یہ جملے تحریر کیے: ارتضیٰ بھائی، آپ کو بہت مس کرتی ہوں میں۔ مجھے آپ کے بغیر گھر میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں۔ یہ لکھتے کے ساتھ ہی اسے پتہ نہیں کیوں اپنے ہی لکھے ہوئے جملوں پر اعتراض ہوا۔ اس نے وہ پورا صفحہ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن وہ خود ہی اپنی اس حرکت پر بہت حیران تھی۔ اپنے لکھے جملوں میں آخر کیا بات اسے نامناسب لگی تھی جو اس نے اسے کاٹ دیا؟ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور مسلسل اپنے آپ پر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے خود اپنے بارے میں بعض ایسی باتیں پتہ چلی جن پر ابھی تک اس نے غور نہیں کیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضیٰ کا فون آنے پر اس سے بہت سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح وہ بے دھڑک اور بے جھجک اپنے دل میں موجود ہر بات نہیں کہتی تھی۔ اس کے فون کا اسے پہلے کی طرح بڑی بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا۔ اس کے خطوں کا وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انتظار کرنے لگی تھی۔ دن میں کئی کئی مرتبہ جا کر لیٹر باکس چیک کرتی کہ اس کا خط آیا یا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اب وہ اس سے پہلے جیسی بے تکلفی سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز تو پہلے جیسا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن صبا شفیق اب شاید بڑی ہو گئی تھی۔ یہ اس کا اسکول میں آخری سال تھا جب اسے ارتضیٰ سے جھجک محسوس ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اب گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ذکر سوچ سمجھ کر کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں ارتضیٰ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر خود اس نے تو اپنی اس تبدیلی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ اب وہ خود پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے ارتضیٰ کے جانے پر اس نے ننھے بچوں کی طرح رونا دھونا مچایا تھا۔ وہ اب بھی اسے پہلے ہی کی طرح شدت سے یاد آتا تھا۔ وہ اب بھی اسے یاد کر کر کے بے تحاشا رویا کرتی تھی، لیکن اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر۔ اب جب وہ اسے یاد کر کے روتی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی اور کو اس کے رونے کا پتہ نہ چلے۔ ارتضیٰ کا MSc کا پہلا سال مکمل ہو گیا تھا۔ بابا نے اسے چھٹیوں میں پاکستان آنے کے لیے کہا اور سبھی کا اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن ارتضیٰ نے اگلی فون کال پر اماں اور بابا سے اپنے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اماں اور بابا دونوں ہی نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ اسٹوڈنٹ لائف کی یہ بے فکری پھر اسے کہاں ملے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائے کرے۔ ہمارے پاس تو پھر اسے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ بابا نے فون رکھنے کے بعد ڈیڈی کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اسے ارتضیٰ کے نہ آنے کا سن کر اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ اس رات کتنی ہی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ آسٹریلیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے بعد واپس لندن آ گیا، اور واپس آ کر اس نے گھر پر سب سے فون پر بات کی تو اس نے بات نہیں کی۔ تم بات نہیں کرو گی؟ ظفر نے اسے صوفے پر الگ تھلگ سے انداز میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر سامنے پڑا میگزین اٹھا لیا تھا، لیکن وہ اپنی یہ خود ساختہ ناراضگی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ اس روز اماں نے ارتضیٰ کو فون کیا تو ان کے بات ختم کر لینے کے بعد اس نے ریسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا سڈنی کا ساحل کراچی کے ساحل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے روٹھے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، وہ اس کا شکوہ سمجھنے کے باوجود سنجیدگی سے بولا۔ وہ مذاق بھی ہمیشہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہاں کی تو ہر چیز بہت خوبصورت ہے، وہاں کے ساحل، وہاں کا قدرتی حسن، وہاں کی آب و ہوا۔ وہ اس کے لہجے کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی، اسی لیے اس بات پر اس نے اپنے دل میں مزید دکھ محسوس کیا۔ اتنی ساری خوبصورتیوں کے باوجود بھی مجھے وہاں خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے کیونکہ وہاں صبا شفیق نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ ڈرامائی وقفہ لے کر اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔
اگر آپ آ جاتے تو کتنا اچھا لگتا سب کو، اتنے دنوں بعد سب گھر والے اکٹھے ہوتے، کتنا مزہ آتا۔ ہاں کہے تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن یار کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی تو دل چاہتا ہے نا۔ اور پتہ ہے تمہیں، میں وہاں انس انکل کے گھر بھی گیا تھا۔ مما نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ سڈنی جا رہے ہو تو انس انکل کے گھر بھی ضرور جانا۔ وہ اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھی۔ سمن کیسی ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اپنی سب ناراضگیاں بھول کر سمن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سمن بالکل ٹھیک ہے، اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں صبا، ہم لوگ سمن کو جتنا روڈ اور کمگو سمجھتے تھے وہ ایسی ہے ہی نہیں۔ بہت زیادہ باتونی تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں آ کر خاموش خاموش رہتی ہے ایسی بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اس نے کافی ساری باتیں کی تھی۔ انکل اور آنٹی کے ساتھ سمن نے بھی بہت اچھی طرح میری میزبانی کی۔ وہ تمہاری بھی خیریت پوچھ رہی تھی مجھ سے، کہہ رہی تھی کہ کیا صبا ابھی بھی ظفر بھائی کے ساتھ جھگڑتی ہے، اور کیا سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت ابھی بھی 3 سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے سمن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صبا بھی بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ارتضیٰ کا MSc مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی کو سب سراہ رہے تھے، لیکن صبا کی خوشی دوسروں سے کچھ بڑھ کر تھی۔ ارتضیٰ نے کانوکیشن کی تصاویر ان لوگوں کو بھیجی تو وہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوئی تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کا مخصوص گاؤن پہنے وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم خوش ہو صبا؟ ارتضیٰ نے فون پر اس سے پوچھا۔ وہ فی الحال پاکستان نہیں آ رہا تھا۔ اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کر وہ کسی ریسرچ میں مصروف تھا۔ 5-6 مہینے سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوں ارتضیٰ بھائی، میرا دل چاہتا ہے آپ ہر جگہ جیتیں، کبھی بھی کسی بھی جگہ آپ نمبر 2 نہ ہوں۔ اس نے بڑی سچائی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارتضیٰ کی کراچی واپسی اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی، اسے ساری دنیا اچھی لگ رہی تھی، اس کی خوشی سب گھر والوں کو نظر آ رہی تھی۔ دیوانی ہے یہ لڑکی ارتضیٰ کے پیچھے۔ اماں نے اس کی بے تحاشا خوشی پر تبصرہ کیا تو ظفر اسے چرانے کو جھٹ بولا۔ دیوانی نہیں بلکہ یہ ارتضیٰ کی چمچی ہے اماں، دیکھیں سگے بھائی کو گھاس تک نہیں ڈالتی اور ارتضیٰ بھائی کا لاگ لا پہ جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے ارتضیٰ اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار بالکل نہیں کیا تھا۔ مما، یہ صبا تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی سب کے سامنے مما سے یہ بات کہی تھی۔ اپنی اس تعریف پر خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ سے عجیب سی شرم بھی محسوس ہوئی تھی۔ صبا تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہے بھائی۔ اور وہ شرمائی شرمائی سی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اسے اپنی پڑھائی کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی۔ 2-4 روز آرام کرنے اور اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے بعد ارتضیٰ نے باقاعدہ طور پر آفس جانا شروع کر دیا تھا۔